السلام علیکم لسنرز، پلیز چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے تاکہ ہر نئے آنے والے ناول کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ آج میں ریڈ کرنے جا رہی ہوں ناول کچھ عشق میں رنگے جنوبی تھا کہ قسط نمبر 25۔ ناول شروع کرنے سے پہلے پلیز ویڈیو کے ڈسکرپشن میں موجود میرے دوسرے چینل کے لنک کو بھی سبسکرائب کیجیے اور انسٹاگرام پیج کے لنک کو فالو کر دیجیے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا وہ اس پختہ سڑک کے وسط میں رک گیا تھا۔ سڑک کا یہ مخصوص حصہ اسٹریٹ لائٹ کی زرد روشنی میں نمایاں تھا۔ یہ جگہ کتنی مانوس تھی، ارد گرد بہت کچھ بدل چکا تھا، مگر یہ سڑک آج بھی ویسی ہی تھی اور شاید اس کی خوشبو کو بھی وہ پہچان گئی تھی۔ آج کتنے ہی دن گزر جانے کے بعد اس کے قدموں نے سڑک کو چھوا تھا۔ یہ وہ سڑک تھی جہاں سے اسے ایک نئی زندگی ملی تھی۔ وہ اس وقت بھی سڑک کی سپاٹ سطح سے ابھرتی کربناک آہیں سن سکتا تھا، ان میں چھپی اذیت کو محسوس کر سکتا تھا، مگر پھر بھی سڑک سے جو اپنائیت جو اس کے دل میں تھا وہ اپنی جگہ قائم رہنے والا تھا۔ گاڑی کے پاس موجود عاطف حیرت سے اس کی پشت کو دیکھ رہا تھا جو ارد گرد سے غافل سڑک کے درمیان کھڑا تھا۔ عاطف نے اسے پکارا بھی مگر وہ متوجہ نہیں ہوا تھا۔ آواز مت دیں، وہ خود آ جائے گا۔ عقب سے ابھرتی سارا کی آواز نے عاطف کو چونکایا تھا۔ ماضی کی بھول-بھلیوں سے گزرنا چند منٹ کی بات نہیں، اسے اپنے ماضی کے ساتھ وہیں کچھ گزارنے دیں۔ شیز کو دیکھتے ہوئے وہ گہری سنجیدگی سے بولی تھی۔ ابھی نہیں بتاؤ گی زینب کے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ عاطف نے پوچھا تھا۔ آپ کو ہی تو بتانا ہے، وہ براہ راست اسے دیکھتی سنجیدگی سے بولی تھی، جبکہ عاطف نے حیران نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ اگر کسی شخص کے ارد گرد کوئی ایسا انسان ہے جو اس کی بہت پرواہ کرتا ہے، اس کے لیے بہت کچھ بھول سکتا ہے، اسے محبت بھی کر سکتا ہے، مگر وہ شخص اس حقیقت سے بے خبر رہتا ہے تو اس شخص کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہوگی؟ سارا کی اس بات سے زیادہ اس کی سنجیدگی نے عاطف کو مزید حیران کیا تھا۔ میرا خیال ہے وہ شخص اپنی بے خبری میں بہت کچھ گنوا کر زندگی کی سب سے سنگین غلطی کرے گا، عاطف نے سادگی سے کہا تھا۔ یہ آپ کا خیال ہے، مگر میرا یہ مشورہ آپ کے لیے ہے، بے خبر نہ رہیں، اپنی زندگی میں سنگین غلطی کو جگہ مت دیں۔ اس کے مدھم گہرے لہجے پر عاطف نے الجھی نظروں سے اسے دیکھا تھا جو شیز کو قریب آتے دیکھ کر گاڑی کی بیک سیٹ کی طرف بڑھ گئی تھی۔ واپس گھر کی جانب سفر کرتے وہ تینوں ہی خاموش تھے اور اپنی اپنی سوچوں میں گم۔ سگنل پر گاڑی رکی تھی جب اتفاقاً ہی شیز کی نظر کچھ فاصلے پر رکی گاڑی کی طرف گئی تھی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر براجمان رضی بھی اس پر نظر جمائے بیٹھا تھا۔ اس کی حفاظت بھری مسکراہٹ نے شیز کو انتہائی خوف میں مبتلا کیا تھا۔ عاطف، آپ اس شخص کو جانتے ہیں؟ وہ اسی طرف دیکھ رہا تھا۔ سارا کی آواز پر شیز کے ساتھ عاطف بھی چونکا تھا، مگر عاطف کی طرح اس نے دوبارہ رضی کی شکل دیکھنا گوارا نہیں کیا تھا۔ دوستانہ مسکراہٹ کے ساتھ عاطف نے اشارے سے رضی سے خیریت بھی دریافت کی تھی، جس کا جواب رضی کی طرف سے گرمجوشی کے ساتھ آیا تھا۔ تم نے رضی کو نہیں دیکھا؟ گاڑی آگے بڑھاتے ہوئے عاطف اس کی لاتعلقی پر بولے بغیر نہیں رہ سکا تھا۔ جواباً وہ خاموش تھا، مگر دو تین بھاری بھرکم الفاظ اس کے لبوں سے بمشکل ہی محدود رہ سکے تھے۔ ایک بار پھر گاڑی رات کی خاموشی اور سناٹے میں سڑک پر پھیلتی جا رہی تھی۔ بند آنکھوں کے ساتھ وہ زینب کے بارے میں ہی سوچ رہی تھی جب اچانک ہی دھماکے دار جھٹکے سے گاڑی کا رخ بدلا تھا۔ بگڑے توازن کے ساتھ وہ سیٹ پر ہی گری تھی۔ پھٹی آنکھوں سے اس نے اس سفید کار کو دیکھا تھا۔ اس کا دل دھڑکنا بھول گیا تھا جب اس نے شیز کو ریوالور لوڈ کرتے دیکھا تھا۔ ایک بار پھر سفید کار نے ان کی گاڑی کو ہٹ کیا تھا کہ اس کا سر گاڑی کے فرش سے جا ٹکرایا تھا۔ ایک کے بعد ایک گونجتی فائر کی دل دہلا دینے والی آواز پر وہ حلق کے بل چیختی اٹھنا چاہ رہی تھی جب ایک بھاری ہاتھ نے اسے واپس سیٹ کے نیچے دھکیل دیا تھا۔ ونڈو کے ٹوٹتے شیشوں کی بوچھاڑ اس کے خوف سے لرزتے وجود پر ہوتی چلی گئی تھی۔ سوائے گولیوں کی تڑ تڑ کے اسے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا، اپنی ہولناک چیخیں بھی نہیں۔ سیٹ کے نیچے بری طرح پھنسی وہ بس شیز کا نام پکارتی رہی تھی۔ وہ سب کچھ بس چند سیکنڈ میں ہوا تھا۔ اس کے بعد بے قابو ہوتی گاڑی صرف چند لمحوں کے لیے ارد گرد پھیلتے موت کے سناٹے میں رکی تھی اور پھر فوراً ہی دوبارہ سٹارٹ ہو گئی تھی۔ سارا ٹھیک ہے؟ عاطف نے حواس باختہ انداز میں اسے پوچھا تھا، جس نے سارا کو شانوں سے تھام کر سیٹ پر لاتے ہوئے اس شدت سے بازو میں بھینچ لیا تھا کہ اگر وہ حواسوں میں ہوتی تو اس کی گرفت پر چیخ اٹھتی۔ اس کے نیم جاں وجود کو سینے میں چھپائے شیز کو جو سکون محسوس ہوا تھا، جو ٹھنڈک دل میں اتری تھی، وہ اس زمین پر سے کہیں اور نہیں مل سکتی تھی۔ یہ کیفیات آسمانی تھیں۔ وہ ٹھیک ٹھاک سلامتی کے ساتھ اس کے قریب تھی، ساری کائنات کی باہوں میں تھی، ورنہ کچھ دیر پہلے سارا کے برف کی طرح ساکت وجود نے اس کی روح تک کھینچ لی تھی۔ مجھے بتاؤ وہ ٹھیک ہے؟ ڈرائیونگ کرتے عاطف نے اضطرابی انداز میں جسے سوال نہیں دہرایا تھا اس پر دھاڑا تھا۔ اللہ کا شکر ہے کہ ٹھیک ہے۔ اس کے ہوشنما سر پر چہرہ ٹکائے وہ گہرے گہرے سانس بھرتا عاطف کو اطلاع دے رہا تھا۔ دوسری جانب سارا خوف کی شدت سے لرزتی چہرہ چھپائے گھٹی گھٹی سسکیاں لے رہی تھی۔ کچھ نہیں ہوا، سب ٹھیک ہے۔ اس کے بالوں میں اور لباس پر موجود کانچ کے ٹکڑے ہٹاتا وہ نرم آواز میں تسلی دے رہا تھا۔ بیک سیٹ پر ہی دبکی وہ دعاؤں اور آیتوں کا ورد کرتی جا رہی تھی۔ کچھ فاصلے پر ہی گاڑی جیپ کے پاس عاطف اور
کچھ فاصلے پر ہی کھڑی جیپ کے پاس عاطف اور شیز اپنے کزن مہران کے پاس ہی موجود تھے، جو ان دونوں پر دھاڑ رہا تھا۔ اپنی جگہ وہ بھی ٹھیک غصے میں تھا۔ بقول اس کے کل کیس کی سماعت تھی، فیصلہ انہی کے حق میں ہونا تھا۔ یہ حقیقت دشمنوں کو بھی معلوم تھی۔ ایسی صورتحال میں وہ لوگ کچھ بھی کر سکتے تھے۔ اس کے باوجود ان دونوں نے بیل مجھے مار والا کام کیا تھا۔ سارا کی موجودگی میں مہران کو اور بھڑکا دیا تھا کہ پورے گھر کی سیکیورٹی کی ذمہ داری اس نے سب کے سامنے لی تھی۔ اگر گولی کسی کو چھو کر بھی گزر جاتی تو پورا گھر اس پر امڑ آتا۔ پک چہرے اور سہمی نظروں سے وہ اسے دیکھنے لگی تھی جو گاڑی کے اندر اس کے پاس بیٹھا تھا۔ ہم لوگ کب تک چلیں گے؟ اس کی کمزور آواز پر شیز نے اسے دیکھا تھا، جو گاڑی کے اندر موجود مدھم روشنی میں بالکل ہرن کا گمشدہ بچہ دکھائی دے رہی تھی۔ تم نے یہ پیکٹ ختم نہیں کیے؟ اس کا سوال نظر انداز کرتے شیز نے جوس کے پیکٹ پر نظر دوڑائی تھی۔ ایک کافی تھا، میں اب ٹھیک ہوں۔ ہمیں یہاں نہیں رکنا چاہیے، وہ لوگ پھر آ سکتے ہیں، وہ خوفزدہ انداز میں بولی تھی۔ دوسری جانب وہ جو کچھ کہنے کی کوشش کر رہا تھا رک کر اس واچ میں وقت دیکھنے لگا تھا۔ میں گھر جا کر کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گی۔ سارا کے یکدم ہی کہنے پر وہ چونک کر اسے دیکھنے لگا تھا۔ میں جانتی ہوں تم کیا کہنا چاہ رہے ہو، اور یہ بھی کہ جو ہوا اس کے بارے میں جان کر گھر میں کتنا وبال اٹھے گا۔ مجھے معاف کر دو، یہ سب ہوا بھی تو میری وجہ سے ہے۔ اپنی پریشانی میں نے یہ نہیں سوچا کہ عاطف اور تم خطرے میں آ سکتے ہو، اور نہ ہی یہ سوچا کہ اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو میں آنسوؤں کا ایک گولہ حلق میں اٹکا تھا۔ وہ چپ ہو گئی تھی۔ جو ہوا اسے بھول جاؤ۔ شیز نے اس کے جھکے سر کو دیکھا تھا، کچھ پرسکون بھی ہوا تھا سارا کی بات سن کر، ورنہ وہ واقعی بہت پریشان تھا۔ اس اٹیک کی خبر ہوتے ہی شمس کا رد عمل بہت شدید ہونا تھا۔ شیز کو ان کا ہی خوف تھا، یہ سچ سارا بھی جانتی تھی۔ میری کار کا جو حشر ہو چکا ہے، اس کو دیکھ کر کسی کو سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ مجھے اس کی سروس کروانی ہی تھی۔ اسے راستے میں ہی گیراج میں چھوڑوں گا، مہران ہمیں گھر ڈراپ کر دے گا، گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے عاطف نے کہا تھا، جبکہ شیز اپنے سیل پر آنے والی سدرا کی کال ریسیو کرتا انہیں کچھ ہی دیر میں گھر پہنچنے کی تسلی دینے لگا تھا۔ شکر ہے اس کیس کا فیصلہ اس کے حق میں ہو گیا جو اس کا مستحق تھا، مگر میں اب بھی فکر مند ہوں کہ وہ لوگ مزید خطرناک بن جائیں گے۔ شمس اس وقت عاطف سے مخاطب تھے۔ آپ فکر نہ کریں، وہ لوگ اب صرف اپنے ظلم کی سزا بھگتنے میں ادموئے ہو جائیں گے۔ عاطف بولتے ہوئے سارا کی طرف متوجہ ہوا تھا، جو کافی کے ساتھ وہاں پہنچی تھی۔ میں نے آپ سے زینب کے بارے میں بات کی تھی، پھر کب چلیں گے اس کے گھر والوں سے بات کرنے؟ وہ مصمم صورت بنائے شمس سے مخاطب تھی۔ اور میں تم سے پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ کسی کے ذاتی معاملات میں مداخلت میں نہیں کروں گا، اور معاملہ بھی ایسا سنگین نوعیت کا ہے سارا، تم خود سوچو۔ شمس کچھ ناگواری سے بولے تھے۔ عاطف آپ ہی بتائیں میں کیا کروں، کیسے زینب کو اس گھٹیا شخص کے ہتھ کنڈے سے بچاؤں؟ اس نے مدد طلب نظروں سے عاطف کو دیکھا تھا۔ کسی کی مداخلت کی ضرورت نہ ہوتی اگر آپ کی فرینڈ خود تھوڑی سی ہمت کر لیتی، کم از کم اس وقت جب ان کا منگیتر اپنے غلط ارادوں سے خبردار کر گیا تھا۔ عاطف نے خوشمگی لہجے میں کہا تھا، آپ نے تو دیکھا ہے کہ زینب کتنی ڈرپوک قسم کی لڑکی ہے، وہ تو معیز کے ذکر سے ہی کانپ اٹھتی ہے، وہ کہاں اتنی ہمت کر سکتی ہے کہ اس کے کرتوت اپنے بھائیوں کے سامنے کھول کر رکھے۔ وہ بولی تھی، تم اس کی دوست ہو، سمجھاؤ اسے کہ اب تو خاموش نہ رہے، آواز اٹھائے یہ بہتر ہے، بجائے اس کے کہ میں زینب کے گھر والوں کے سامنے اسے منگیتر کی اصلیت کھولوں اور وہ آدمی ہر سچ سے مکر کر مجھے سب کے سامنے جھوٹا ثابت کر دے۔ شمس نے کہا تھا، وہ تو ہر حال میں مکر جائے گا، اپنے گناہ کو وہ کیسے قبول کر سکتا ہے؟ عاطف نے کہا تھا، یہی تو میں کہہ رہی ہوں، ہمارے پاس زینب ایک مضبوط ثبوت ہے، اسے سپورٹ کی ضرورت ہے۔ آپ، میں اور آپ ہی کے ساتھ ہوں گے تو معیز کے سامنے اپنے گھر والوں کو اس کی حقیقت بتائے گی تو پچھلے 1 سال سے کس طرح اس سے رابطہ کرتا رہا ہے۔ مجھے بھی آپ کی سپورٹ چاہیے، میں تنہا اس کے گھر والوں کو معیز کے خلاف کنونس نہیں کر سکوں گی، وہ التجائی لہجے میں بولی تھی۔ بس مجھے اس موضوع پر مزید کوئی بات نہیں کرنی، شمس بیزاری سے بولے تھے۔ مجھے معلوم ہے آپ کو آپ ہی نے منع کر رکھا ہے، وہ کچھ خفگی کے ساتھ بولی تھی۔ یہ تمہاری خوش فہمی ہے کہ میں تمہاری بہن کے حکم کا غلام ہوں۔ شمس نے خوشمگی نظروں سے اسے دیکھا تھا، کم از کم اس معاملے میں تو آپ ان کے ہی حکم پر چل رہے ہیں، آپ کے نزدیک ان کی اہمیت زیادہ ہے۔ وہ شکایت کر رہی تھی، بیوی ہے وہ میری، اس کی اہمیت نہیں ہوگی تو کیا تمہاری ہوگی؟ اسے گرکتے ہوئے وہ جانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ کیوں نہیں ہو سکتی؟ سارا کی اہمیت، سالی کا درجہ بھی تو آدھی گھر والی جیسا ہوتا ہے۔ عاطف نے ہنستے ہوئے شمس کو دیکھا تھا، جو مسکراہٹ چھپائے آگے بڑھ گئے تھے۔ میں نے زینب کو اطلاع دے دی ہے، کل آپ، میں اور آپ ہی جا رہے ہیں اس کے گھر۔ سارا نے پیچھے سے آواز لگائی تھی، ایسے ہی بن رہے ہیں، جائیں گے کل میرے ساتھ، ان کی وجہ سے ہی بہت ڈھارس ملے گی زینب کو، اس بیچاری کی جان چھوٹ جائے گی تو شکرانے کے نفل پڑھوں گی۔ کتنی بری بات ہے، اپنی دوست کا رشتہ توڑوانے کے لیے تم کتنی بےتاب ہو۔ عاطف نے اسے شرمندہ کرنا چاہا تھا، ایسے 3rd کلاس انسان سے اس کا رشتہ جڑنا ہی سب سے بڑی غلطی تھی۔ جو شخص ابھی اس کی عزت نہیں کرتا، گالیوں اور دھمکیوں سے اس کی تواضع کرتا ہے، بعد میں تو 2 کوڑی کا نہیں چھوڑے گا اسے۔ زینب تو پہلے ہی اس رشتے کو دل سے قبول نہیں کر سکی تھی،
اور اب تو اس کے خدشوں کی وجہ بھی اس کے سامنے آنے والی تھی۔ وہ شدید ناگواری سے بتا رہی تھی، میں تو خود شوق تھا، زینب جیسی لڑکی اس شخص کو ہرگز ڈیزرو نہیں کرتی۔ عاطف کے سنجیدہ لہجے پر سارا نے مسکراتی نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ آپ نے ٹھیک کہا، وہ تو بس آپ جیسے انسان کو ڈیزرو کرتی ہے۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ عاطف نے حیرانی سے اسے دیکھا تھا۔ وہی جو آپ سمجھ چکے ہیں۔ وہ بے ساختہ مسکرائی تھی۔ میرا خیال ہے مجھے یہاں سے اٹھ جانا چاہیے۔ خشمگین نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے عاطف اپنی اسٹک سنبھالتے جانے کے لیے اٹھ گیا تھا، جبکہ وہ پرسوچ مسکراتی نظروں سے اسے دور جاتا دیکھتی رہی تھی۔ واقعی اس نے جو سوچا تھا وہی حالات سامنے آئے تھے۔ شمس کو اس معاملے میں انوالو کرنا اس کی سب سے بڑی عقل مندی تھی۔ جس طرح انہوں نے ساری حقیقت زینب کے گھر والوں کے سامنے رکھی تھی، آدھا فیصلہ تو اسی وقت زینب کے حق میں ہو گیا تھا۔ جس وقت معیز کی آمد ہوئی، زینب کے تینوں چھوٹے بڑے بھائی شدید اشتعال میں تھے، مگر شمس کی وجہ سے فوراً ہی آپس سے باہر نہیں ہوئے تھے۔ معیز کے فرشتوں کو بھی خبر نہیں تھی کہ کون سا محاذ اس کے استقبال کے لیے کھلا ہوا ہے۔ سوالات کی بوچھار سے پہلے تو وہ بوکھلا اٹھا تھا، مگر جب زینب نے سب کے سامنے اس کی حرکات گنوائیں تو معیز کی حالت ایسی تھی جیسے الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے۔ بڑی ڈھیڑائی کے ساتھ وہ سب کو جھٹلاتا اور خود کو معصوم ثابت کرتا رہا تھا۔ یہ طویل بحث و مباحثہ اس وقت خطرناک موڑ پر آ پہنچے جب معیز نے غلط قسم کی زبان استعمال کرتے زینب پر الزام تراشی کی کوشش کی۔ اس کے بعد زینب کے بھائیوں کو ٹھنڈا کرنا شمس کے لیے ناممکن تھا، لہٰذا انہیں معیز کو وہاں سے فوری طور پر چلے جانے کا کہنا پڑا۔ دوسری وجہ یہ کہ ایک بگڑتی صورتحال میں زینب کی والدہ کی حالت بگڑتی جا رہی تھی۔ سدرا تو بس انہیں ہی سارا وقت سنبھالنے کی فکر میں لگی رہی تھی۔ جس وقت معیز زینب کے بھائیوں سے منہ ماری کرتا، بکتا جھکتا، دھمکاتا ہوا جا رہا تھا، سارا نے بر وقت ایک کام کیا کہ روتی بلکتی زینب کے ہاتھ سے انگیجمنٹ رنگ اتار کر معیز کو پکڑا دی تھی، جس پر زینب کے بھائی نے کہا کہ رنگ ہاتھ میں دینے کے بجائے اس کے منہ پر مارنی تھی۔ معیز کے جانے کے بعد بھی انہیں کافی وقت زینب کے گھر میں گزارنا پڑا تھا۔ خوشی کے آنسو کیا ہوتے ہیں یہ زینب کے بہتے آنسوؤں نے اسے بتایا تھا۔ ایک طویل عرصہ ذہنی اذیت میں مبتلا رہنے کے بعد آج اس نے سکون کا سانس لیا تھا، اور اس کے چہرے کی طمانینت سارا کے لیے ہر خوشی سے بڑھ کر تھی۔ جس وقت ان کی واپسی ہوئی تقریباً 12 تو بج ہی چکے تھے۔ چینج کرنے کے بعد وہ حشاش بشاش سی لاؤنج میں آ بیٹھی تھی، تبھی سدرا اس کی طرف چلی آئی تھی۔ مجھے تم یہ بتاؤ، جب زینب کے گھر کے بڑے وہاں موجود تھے تو تمہیں کیا ضرورت ہے انگوٹھی معیز کے ہاتھ پر رکھنے کی؟ وہ ڈپٹنے والے انداز سے پوچھ رہی تھی۔ زینب کا رشتہ اسی وقت ختم ہو گیا تھا جب اس نے رو رو کر اپنے بھائیوں کے سامنے زبان کھولی تھی۔ جو کام غصے میں سب بھول گئے تھے وہ میں نے انجام دے دیا۔ ذرا سا ترس نہیں آیا تمہیں زینب کی امی پر؟ کس طرح وہ بیچاری تڑپ کر رو رہی تھی۔ سدرا غصیلے انداز میں بولی تھی، ساری زندگی کا روگ اپنی بیٹی کو دے کر ہمیشہ تڑپتے رہنے سے بہتر یہی تھا۔ آپ کے سامنے ہی وہ اللہ کا کتنا شکر ادا کر رہی تھی کہ ان کی بیٹی غلط ہاتھوں میں جاتے جاتے بچ گئی۔ ہر بات کا جواب زبان کی نوک پر رکھتی ہو تم، سدرا اسے غصیلے لہجے میں بولی تھی۔ دوسری جانب وہ چند لمحے انہیں خاموشی سے دیکھتی رہی تھی، مگر پھر ایک جھٹکے سے اٹھ کر سدرا کے ہی کمرے کی طرف گئی تھی جہاں شمس سونے کے لیے لیٹ چکے تھے۔ آپ کچھ سن رہے ہیں یا نہیں؟ جب سے زینب کی طرف سے آئی ہیں مجھے برا بھلا کہی جا رہی ہیں۔ وہ بھڑکنے والے انداز میں شکایت کرتی خاموش ہو گئی تھی۔ جب شمس نے آنکھوں سے بازو ہٹا کر اسے دیکھا تھا تو پھر کیا کروں میں؟ وہ کوفت سے بولے تھے۔ سمجھائیں، خاموش کروائیں انہیں، ورنہ اس نے بات ادھوری چھوڑی تھی۔ کیا سمجھاؤں؟ وہ بھی تمہاری ہی بہن ہے، میں نے کہہ دیا اور وہ ہو گئی خاموش۔ وہ ناگواری سے بولے تھے، اگر مجھ تک کوئی آواز آئی تو باہر آ کر گردنیں دبا دوں گا، سونے دو مجھے، اور یہ دروازہ بھی بند کرو۔ جھلائے انداز میں اسے گھرکتے ہوئے دوسری جانب کروٹ بدل گئے تھے، جبکہ وہ حیرت سے انہیں دیکھتی دروازے تک گئی تھی، اسے بند کیا اور پھر واپس بیڈ کی طرف آئی تھی۔ میں نے بند کر دیا دروازہ۔ سارا کی آواز پر وہ چونک کر اس کی طرف متوجہ ہوئے تھے اور اگلے ہی پل کرنٹ کھا کر اٹھ بیٹھے تھے۔ باہر جا کر دروازہ بند کرو بے وقوف لڑکی۔ ان کی دھاڑ پر وہ ہڑبڑا کر دروازے کی سمت بھاگی تھی، جہاں موجود سدرا مسکراہٹ چھپائے خشمگین نظروں سے اسے گھور رہی تھی، جو منہ پر ہاتھ رکھ کے ہنسی روکتی آگے بڑھ گئی تھی۔ برآمدے میں رک کر اس نے دائیں پوشن کے سامنے موجود شیز کو دیکھا تھا جو وہاں اپنے کزن سے کوئی بات کر رہا تھا۔ یہ موقع غنیمت جان کر وہ صورت سے عاطف کی طرف بڑھی تھی جو تنہا نظر آ رہا تھا۔ مجھے آپ کو ایک خوشخبری سنانی تھی۔ عاطف کے سامنے کرسی پر بیٹھتی وہ جھلملائے چہرے کے ساتھ چہکی تھی، زینب کی انگیجمنٹ مکمل ختم ہو گئی ہے، انگوٹھی واپس کر کے میں نے قصہ ہی پاک کر دیا ہے۔ یہ خوشخبری ہے؟ عاطف نے حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ بالکل، اور یہ خوشخبری میں بطور خاص آپ کو سنانے آئی ہوں۔ وہ فوراً ہی بولی تھی، اگر یہ تمہارے لیے خوشخبری ہے تو تمہیں مبارک ہو، مگر مجھے اس سے کیا غرض ہو سکتی ہے جب بطور خاص مجھے سنانے آئی ہو؟ عاطف کے سنجیدہ لہجے پر سارا نے گہری سانس لے کر اسے دیکھا تھا۔ عاطف، آپ جانتے ہیں میرے یہاں آنے کا مقصد، آپ اس کے بارے میں کچھ سوچنے کی زحمت تو کر سکتے ہیں، وہ بہت اچھی ہے، کیا آپ کہیں؟ اور التجائی نظروں سے اسے دیکھتی وہ بات ادھوری چھوڑ گئی تھی۔ سارا، میں اس بارے میں مذاق بھی اب کوئی بات نہیں کروں گا، بہتر ہے کہ اس موضوع کو یہیں ختم کر دو۔
میں اتنی بڑی بات مذاق میں نہیں کر سکتی۔ میں ایک اچھے مقصد کو مد نظر رکھ کر اس کے بارے میں آپ کی رائے جاننا چاہ رہی ہوں۔ عاطف کی بے انتہا سنجیدگی نے اس کے سارے جوش کو ٹھنڈا کر دیا تھا۔ دیکھو، مجھے نہ کوئی رائے قائم کرنی ہے نہ دینی ہے۔ وہ تمہاری دوست ہے، میرے لیے ایک اسٹوڈنٹ ہے، قابل احترام ہے، بس اس سے زیادہ اور کچھ نہیں۔ وہ یقیناً بہت اچھی ہوگی مگر مجھے اس کی اچھائیوں سے کوئی سروکار نہیں، عاطف نے کہا تھا جبکہ وہ بجھے ہوئے چہرے کے ساتھ اسے دیکھتی رہی تھی۔ میں جانتا ہوں تمہیں برا لگا ہے مگر میں اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں کہہ سکتا۔ مجھے بھی اس وقت بہت برا لگے گا جب آپ خدا نخواستہ یہ کہنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ میں انجانے میں اپنی زندگی کی سنگین غلطی کر چکا ہوں۔ اس کے سپاٹ لہجے پر عاطف نے دنگ نظروں سے اسے دیکھا تھا مگر وہ اپنی بات مکمل کر کے رکی نہیں تھی، تیز قدموں سے وہاں سے چلی گئی تھی۔ اسٹیئرز کی جانب بڑھتے ہوئے یکدم ہی اس کے قدم رکے تھے مگر اس نے پلٹ کر اسے دیکھنے کی کوشش نہیں کی تھی، جو چند لمحوں تک اس کے متوجہ ہونے کی منتظر ہی رہی تھی۔ اگر کسی تیسرے انسان کی بات کرنی ہے تو میں رکتا ہوں، اس کی جانب پلٹے بغیر وہ بولا تھا۔ اس طرح مجھ سے کترا کر نظر چرائے رکھنے سے تم خود کو مضبوط ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہو، تو یہ غلط فہمی ہے تمہاری۔ کوئی ہوگا تم جیسا کمزور انسان اس دنیا میں۔ چپتے لہجے میں بولتی وہ یکدم اس وقت رکی جب اس نے شیز کو جارحانہ انداز میں اپنی طرف آتے دیکھا تھا، گڑبڑا کر 2 قدم پیچھے ہوتی دیوار سے جا لگی تھی۔ اب تمہاری غلط فہمی دور کرنے کے لیے مجھے کس حد تک جانا ہوگا؟ دائیں جانب دیوار پر ہاتھ جمائے وہ قدرے اس کے چہرے کی جانب جھکا بھیجی آواز میں پوچھ رہا تھا۔ دوسری جانب اس کے اتنے نزدیک آ جانے پر سارہ کی سانس بس ایک پل کو ہی ساکت ہوئی تھی مگر اگلے ہی پل لبوں پر گہری ہوتی مسکراہٹ کے ساتھ وہ مدھم روشنی میں شیز کے چہرے کو بغور دیکھ رہی تھی، جو اس کی مسکراہٹ پر کچھ دنگ ہوتا الجھا بھی تھا۔ ساری زندگی کے لیے تمہاری غلام بن جاؤں گی اگر تم اس حد سے آگے بڑھ جاؤ، اس کی شرٹ کا کالر مٹھی میں دبوچ کر اپنی طرف واپس جھکاتے وہ مدھم مگر پرحدت لہجے میں بولی تھی۔ دوسری جانب وہ اس کے ترچھے لبوں پر سجی مسکراہٹ سے نظر چراتا صورت سے اسٹیئرز کی جانب گیا تھا جبکہ سارہ بمشکل ہنسی روکتی اس کے پیچھے ہی بھاگی تھی۔ 2 منٹ رکو، مجھے عاطف کے بارے میں کچھ پوچھنا ہے۔ سارہ کی آواز پر وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی طرف متوجہ ہوا تھا، جو ریلنگ کے پاس ہی نیچے رکی تھی۔ کیا پوچھنا ہے؟ وہ تنے ہوئے چہرے کے ساتھ بولا تھا۔ یہی کہ عاطف اس لیے شادی کے ذکر سے کتراتے ہیں کہ وہ بظاہر دیکھنے میں، میرا مطلب ہے کہ وہ کچھ جھجک کر رکتی اسے دیکھ رہی تھی، جو سنجیدہ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اسے اپنی کمی کا کوئی کمپلیکس نہیں ہے، اگر وہ ابھی شادی کی ذمہ داری نہیں اٹھانا چاہتا تو یہ اس کی مرضی ہے، وہ بولا تھا۔ مگر میں بھی کہاں ان سے فوراً شادی کا کہہ رہی ہوں، وہ میری بات غور سے سن تو سکتے ہیں، وہ بولی تھی۔ عاطف تمہاری بات ضرور سنیں گے اگر تم ان سے زینب کے بارے میں بات کرو، سارہ نے کہا تھا۔ میں کوئی بات نہیں کروں گا، جسے کوشش کرنی ہے کرتا رہے، اکڑو انداز میں بولتا وہ رکا نہیں تھا۔ دوسری جانب سارہ بھی اطمینان کے ساتھ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی کیونکہ اسے معلوم تھا شیز اب ضرور عاطف کو کنونس کرے گا۔ بے تحاشا برآلود آسمان نے کتنے ہی دلوں کو بے چین کر دیا تھا، متوقع ساون نے ترسے دلوں کو مزید ترسانے کا تہیہ کر رکھا تھا، بیدار ہوتے جذبوں کی حدت نے ماحول کی خنکی اور سرد ہواؤں کے جھونکوں سے بے نیاز کر دیا تھا۔ برآمدے میں آتے ہی خوشگوار سی کیفیت اس کے رگ و پے میں سرایت کرتی مسکرانے پر مجبور کر گئی تھی۔ کسی پکنک اسپاٹ کا منظر پیش کر رہی تھی۔ دور موجود کار کے کھلے دروازے سے اسٹیریو سے ابھرتی میوزک کی لہریں ماحول کو اور دلکش بنا رہی تھیں۔ برآمدے کے اسٹیپس اتر کر آگے بڑھتے ہوئے اس کی مسکراتی نظریں وسیع گراؤنڈ کی جانب تھیں جہاں گھر کی سب لڑکیاں آپس میں چہلیں کرتی کلکلاہٹیں بکھیر رہی تھیں، جبکہ گراؤنڈ کے باہر مرد حضرات پھیلے تھے۔ گاڑیوں کی چھتوں پر، گھر کی چھتوں پر اور ٹیرس پر بھی سب بے تابی سے بارش کے برسنے کا انتظار کر رہے تھے۔ رنگ برنگے سویٹرز میں ملبوس بھاگتے دوڑتے بچوں کے درمیان سے گزرتے ہوئے اسے اپنی پشت پر گرم شعاعیں لپکتی محسوس ہوئی تھیں۔ چلتے چلتے اس نے یکدم ہی گردن موڑ کر دیکھا، نظر سیدھی اس تک گئی تھی جو سیاہ جیکٹ میں ملبوس اپنے کچھ کزنز کے ساتھ موجود تھا۔ سارہ کے اچانک متوجہ ہونے پر وہ صورت سے نظروں کا زاویہ بدل تو گیا تھا مگر سارہ اس کی چوری پکڑ چکی تھی، لبوں میں مسکراہٹ دبائے وہ مٹی کی سوندھی مہک سانسوں میں اتارتی سرشار ہونے لگی تھی۔ مین گیٹ سے وہ ابھی کچھ ہی فاصلے پر تھی جب اس نے اندر داخل ہوتی زینب کے مسکراتے چہرے کو دیکھا تھا۔ بروقت آئی ہو تم، یہ جو بیزار ہو کر بیٹھی ہو، زندگی سے کچھ تو نارمل ہوگی، اس کے ہاتھ پکڑتے وہ مسکرائی تھی۔ ساری بلائیں ٹل چکی ہیں، آئینے میں خود کو دیکھا تم نے، اتنا سکون اور نکھار ایک عرصے بعد تمہارے چہرے پر دیکھ رہی ہوں۔ اس کے ساتھ آگے بڑھتے سارہ نے اس کے کھلے ہوئے چہرے کو دیکھا تھا۔ اگر تم میرے پاس نہ ہوتی تو شاید میں کبھی یہ دن نہ دیکھ پاتی۔ زینب نے تشکر آمیز نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ ابھی تو تمہیں آگے مزید ان گنت خوبصورت دن دیکھنے ہیں انشاءاللہ۔ سارہ کی دعائیہ انداز پر زینب نے نم ہوتی آنکھوں سے اسے دیکھا تھا۔ اپنے نام کی پکار پر وہ رک کر شان کی طرف متوجہ ہوئی تھی جو اپنے دوسرے کزنز کے ساتھ گاڑی کے بونٹ پر بیٹھا تھا۔ شاہی سب کے فرمائشی گانے پلے کر رہا ہے، تمہیں کسی کے لیے؟ ہرگز نہیں، سارہ نے درمیان میں ہی اسے روکا تھا جبکہ شاہ رخ گاڑی سے باہر نکلا تھا۔ عاطف بھائی، ایک خاتون نے آپ تینوں حضرات میں سے کسی ایک کے لیے گانا لگانے کی التجا کی ہے، حالانکہ اس نے مومو کے پوشن میں برآمد ہوتے موجود عاطف سے کہا تھا۔ سارہ کے ہوش اڑ گئے تھے،
کیونکہ وہاں عاطف کے علاوہ اس کے بڑے بھائی واصف اور شیز بھی موجود تھے۔ دوسری جانب شاہ رخ فوراً ہی واپس گاڑی میں گھس گیا تھا۔ گانا پلے ہو رہا ہے، آپ تینوں خود ہی اپنے اپنے ایمان سے فیصلہ کر لیجئے گا۔ واصف نے اشارے سے کچھ پوچھا تھا جو شان نے آواز لگائی تھی۔ زینب کے ساتھ ہونے کی وجہ سے وہ اب مزید تیزی سے آگے بڑھ گئی تھی، جبکہ اسٹیریو کی بلند آواز پر اس کا دل چاہا کہ اپنا سر پیٹ لے۔ نہ بولوں گی، نہ بولوں گی، ان کے منائے بنا نہ مانوں گی۔ دو بندے سوچ میں پڑ گئے، مگر واصف بھائی خواہ خوش ہو رہے تھے۔ شان کی کہکہ لگاتی آواز پر بامشکل مسکراہٹ روکتے اس نے زینب کو دیکھا تھا، جو خود بھی مسکراتی نظروں سے سارا کو دیکھ رہی تھی۔ کبھی کبھی مجھے سمجھ نہیں آتا میں ان اعلیٰ درجے کے انسانوں میں کس طرح ایڈجسٹ کر گئی ہوں، سارا نے خوشمگین لہجے میں کہا تھا۔ میں نے بھی محسوس کیا ہے تمہارے اندر کافی بدلاؤ آیا ہے، جو کہ بہت اچھا ہے۔ ویسے تو جان لٹا دینے والی ہستی تو تم شروع سے ہی رہی ہو۔ زینب کے کہنے پر وہ بس مسکرائی تھی۔ سر، میری غیر حاضری کے بارے میں کچھ پوچھ رہے تھے؟ زینب نے سوال کیا تھا۔ تمہاری طرح میں بھی غیر حاضر تھی، میری ان سے ناراضی چل رہی ہے۔ سارا کے فوراً ہی کہنے پر وہ حیران ہوئی تھی۔ تم ان سے کیوں ناراض ہو؟ بس ہوں ناراض، نخوت سے سر جھٹکتی مومو کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ جلدی آ جاؤ دونوں، جتنی مشکل سے میں نے چکن پکوڑے بنائے ہیں، اس سے زیادہ مشکل ہو رہی ہے انہیں ندیدوں سے بچا کر رکھنے میں۔ قریب آتے ہی وہ عجلت میں بولی تھی۔ آپ یہ بھی تو بنا رہی ہیں، پتہ نہیں کیا کیا، سارا نے کہا تھا۔ ارے وہ کیا، ہر گھر سے کچھ نہ کچھ پلیٹوں میں بھر کر باہر آ رہا ہے، منٹوں میں سب چٹ ہو رہا ہے، ان سب بھوکوں کا منہ ہی ہم تکتے رہ جائیں۔ مومو نے بیزاری سے کہا تھا۔ ہاں یہ تو نظر آ رہا ہے۔ زینب، تم آپی سے مل کر آ جاؤ، ہم یہیں انتظار کرتے ہیں۔ سارا کی ہدایت پر زینب سر ہلاتی آگے بڑھ گئی تھی۔ مومو، سچ بتاؤ، یہ تمہیں عاطف کے لیے پرفیکٹ لگتی ہے یا نہیں؟ سارا نے سنجیدگی سے سوال کیا تھا۔ پرفیکٹ ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ یہ تمہاری دوست ہے، میں تو ویسے بھی پہلے دن سے اس کی ہونک شکل پر فدا ہوں۔ مومو بولتے ہوئے ہنسی تھی کیونکہ سارا نے اسے گھوڑا تھا۔ یہ جیکٹ کس کی پہنی ہوئی ہے تم نے؟ سارا نے مشکوک نظروں سے اس کی لیدر کی جیکٹ کو دیکھا تھا۔ کس کی ہو سکتی ہے؟ مومو ابروچ چڑھائے مسکرائی تھی۔ تم اتنی غربت زدہ ہو کہ ایک ذاتی سویٹر بھی نہیں ہے۔ سارا نے اسے گھیرا تھا۔ کبھی کبھی تو اسے مجھ پر پیار آتا ہے، وہ بھی کسی سے برداشت نہیں ہوتا۔ مومو کے کچا چبا جانے والے لہجے پر وہ بے ساختہ ہنسی تھی۔ عاطف کی کوئی بات سنتے ہوئے وہ اس کی طرف متوجہ ہوا تھا جو زینب اور مومو کے ساتھ اسی جانب آ رہی تھی۔ اس پر سرد موسم میں اس نے کوئی شال یا سویٹر تک لینے کی زحمت نہ کی تھی، اس وقت بس سادہ کاٹن کے سوٹ میں ملبوس تھی۔ میرے نکمے شاگردوں، کوئی سلام نہ دعا۔ عاطف نے مسکراتی نظروں سے سارا کے سنجیدہ چہرے کو دیکھا تھا، جبکہ شرمندہ ہوتی زینب نے مدھم آواز میں شیز کو بھی سلام کیا تھا، جس کا جواب سر کے اشارے سے واپس آیا تھا۔ میں تو نہیں بھیجنے والی ان سب پر سلامتی جو میرے دوست کے دشمن ہیں۔ مومو نے مسکراتے ہوئے معنی خیز نظر شیز پر ڈالی تھی۔ سارا، کیا یہ سچ کہہ رہی ہے؟ عاطف نے مسکراتے کہا تھا۔ کیوں بات کر رہے ہیں مجھ سے؟ ناراض ہیں تو ناراض رہیں۔ نخوت سے بولتی وہ تیزی سے گھر کے اندر جا چکی تھی۔ مجھے تو یہی نہیں معلوم کہ کب ناراض ہوا ہوں میں اس سے۔ عاطف نے حیرانی سے ہنستے ہوئے شیز سے کہا تھا۔ کچھ کرو میرے دوست، ورنہ یہ خاتون مجھے نفسیاتی بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑے گی۔ تو پھر میں کیا کروں؟ اس کے سامنے جا کر ہاتھ پیر جوڑوں؟ شیز کے ناگوار لہجے پر عاطف حیران نہیں ہوا تھا۔ تم کچھ نہ کچھ کرو، بس دل لگا کر مرچیں چباؤ اور اطمینان سے انگاروں پر چہل قدمی کرو۔ عاطف کے خوشمگین لہجے پر وہ سر جھٹک کر رہ گیا تھا۔ اپنے کمرے کی جانب بڑھتے عاطف نے ان دونوں کو دیکھا تھا جو ہال میں ہی موجود مومو کی واپسی کا انتظار کر رہی تھیں۔ دوسری جانب سارا نے مکمل اسے نظر انداز کیا تھا۔ سارا، ایک پلیٹ میرے کمرے میں پہنچا دو، عاطف نے جان بوجھ کر اسے مخاطب کیا جو چکن پکوڑوں پر ہاتھ صاف کر رہی تھی۔ جب تک آپ میری ناراضی دور نہیں کریں گے مجھ سے، اس وقت تک کوئی امید نہ رکھیں، وہ فوراً بولی تھی۔ کیسی ناراضی دور ہوگی تمہاری؟ ایک نگاہ زینب کے حیران چہرے پر ڈال کر اس نے سارا سے کہا تھا۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں انجان بنے رہنے میں آپ کا کوئی ثانی نہیں۔ اس کے شکایتی لہجے پر عاطف ایک گہری سانس لیتا کمرے میں چلا گیا تھا۔ یہ مومو کہاں رہ گئی؟ تم بیٹھو، میں دیکھوں چائے بنا رہی ہے یا پائے؟ زینب سے کہتی وہ سیڑھیوں کی جانب بڑھ گئی تھی۔ دروازے پر دستک دے کر وہ رکی تھی اور پھر اجازت ملنے پر جھجکتے ہوئے اندر داخل ہوئی تھی۔ حیران نظروں سے عاطف نے اسے دیکھا جو چکن پکوڑوں کی پلیٹ تھامے سامنے آ رکی تھی۔ میں تو ویسے ہی سارا کو تنگ کر رہا تھا، آپ یہ میرے لیے کیوں لے آئی ہیں؟ میں تو حد سے زیادہ ان کے ساتھ انصاف کر چکا ہوں۔ پکوڑوں کی سمت اشارہ کرتے ہوئے عاطف نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا تھا۔ سارا آپ سے کیوں ناراض ہیں؟ وہ مجھے کچھ بتانے پر تیار نہیں، وہ کچھ جھجکتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ یہ بہتر ہے کہ آپ کو اس نے نہیں بتایا، کچھ جانے کے تجسس میں آپ بھی پریشان نہ ہوں، عاطف نے سنجیدگی سے کہا تھا۔ اگر میں کہوں مجھے اس کی ناراضی کی وجہ معلوم ہے تو؟ اس کے مدھم لہجے پر عاطف نے چونک کر اسے دیکھا تھا جو رکی نہیں تھی، تیزی سے دروازے کی سمت چلی گئی تھی۔ بند دروازے کو دیکھتے وہ گہری سوچ میں گم ہونے لگا تھا۔ اس غیر معمولی لڑکی میں کچھ تھا جو اس کے بارے میں سوچنے میں وہ خود کو روک نہیں پا رہا تھا۔ یہ اور بات تھی کہ سچ کو قبول کرنے سے وہ نظر بھی چرائے رکھنا چاہتا تھا۔ بیک سیٹ پر وہ زینب کے ساتھ باتوں میں مشغول تھی جب سگنل پر قریب ہی رکتی گاڑی نے اسے متوجہ کیا تھا۔ عاشر بھائی، وہ بے اختیار ہی پکار اٹھی تھی۔
जबकि ड्राइविंग सीट पर मौजूद शीश के एहसास तन गए थे। आ जाओ, मैं घर ही जा रहा हूँ, सब कुछ हो जाएंगे। तुम्हें अचानक मेरे साथ देखकर आशिर ने फौरन ही कहा था, अभी नहीं आ सकती, मेरी दोस्त साथ है। सारा ने जवाब दिया कि बैक में मिरर से दो चलती निगाहें उस पर ही जमी थी। ज़ैनब को इसके घर ड्रॉप करने के बाद भी उसने फ्रंट सीट पर जाने की कोशिश नहीं की थी। खुद को लाताल्लुक रखते पिछली सीट पर ही बैठी रही थी। एकदम ही गाड़ी रुकने पर वो चौंक कर उसकी जाने मुतवज्जा हुई, जो ड्राइविंग सीट से उतर कर अब सामने शॉप की तरफ जा रहा था। वो यकीनन मोमो के लिए चॉकलेट्स लेने जा रहा था, जिसकी फरमाइश घर से निकलते हुए शीश ने उससे की थी। सड़क पर फैली जर्द रोशनियों में वो हल्की हल्की बरसती बूंदों को देख रही थी। तभी उसने चौंक कर अपनी तरफ ही मुतवज्जा शख्स को देखा, जो यकीनन उसी जानिब आ रहा था। सारों को महसूस हुआ था कि इस शख्स को वो पहले भी देख चुकी है। मिनटों में उसे याद आया कि उस रात आतिफ को उसने सिग्नल पर इस शख्स की तरफ मुतवज्जा किया था। लिहाजा विंडो पर झुकते इस शख्स को देखकर वो नर्वस जरूर हुई, मगर घबराई नहीं थी। जिस शख्स के साथ तुम घूम रही हो, इसकी हकीकत अगर जानना चाहती हो तो इस नंबर पर मुझसे राब्ता करना। करीब आते ही एक कार्ड इसकी तरफ बढ़ाते वो बोला था। सारा का चेहरा फक हो गया। मैं उसके घर के एक एक बंदे को जानता हूँ, तुमसे इसका क्या ताल्लुक है मुझे नहीं मालूम, मगर मैं चाहता हूँ कि तुम उसके नकाब में छुपे चेहरे को। एकदम ही उस शख्स की जहर उगलती जुबान रुकी थी, जब एक झटके से किसी ने उसे पीछे से धकेला था। लड़खड़ाकर संभलते रिजी ने गसीली नजरों से उसके सुर्ख चेहरे को देखा था। अगर तुम्हें अपनी जिंदगी अजीज है तो वक्त जाया किए बगैर यहाँ से चले जाओ, वरना मैं नहीं जानता कि तुम्हारा क्या हश्र करूंगा। शदीद ज़ब्त का मुजाहरा करते उसने रिजी के हाथ से कार्ड छीनकर उसके पर्दे कर डाले थे। ऐसे नहीं जाऊंगा, तुम्हारी औकात की गवाही सी सड़क पर देकर जाऊंगा। रिजी के हकारत आमेज लहजे पर वो बस एक पल को रुका था, मगर अगले ही पल वो रिजी का गिरबान हाथों में जकड़ चुका था। शीश दहलकर चीखती वो गाड़ी से उतरी थी। मेरी औकात बताओगे? तुम्हारी औकात क्या है, ये मैं बताऊं तुम्हें? रिजी का गिरबान झटकते वो दौड़ा था। शीश, छोड़ दो इसे, सब देख रहे हैं। कांपते हुए सारा ने उसका बाजू थामकर रिजी से दूर करने के लिए जोर लगाया था। आज तो खामोश हो जाता हूँ, मगर मेरी जुबान बंद नहीं होगी। रिजी ने उड़ाते हुए धमकी देना ही गनीमत जाना था कि इर्द गिर्द लोग जमा होने लगे थे। वो शोला पार नजरों से उसे देख रहा था, जो अब तेज कदमों के साथ अपनी गाड़ी की तरफ जा रहा था। सफेद पर्दे चेहरे के साथ सारा ने उसे अपनी तरफ मुतवज्जा होते देखा था, और अगले ही पल लरजते वजूद के साथ वो सूरत से बैक सीट पर जा बैठी थी। बैक वे मिरर से वो उसकी खून आलूद आंखों को देख सकती थी। उसकी ड्राइविंग से अंदाजा हो रहा था कि वो इस वक्त भी कितने इश्तियाल में है। जो हुआ इसका जिक्र किसी से मत करना। विंडो स्क्रीन पर नजर जमाए वो तने लहजे में सारा को तायद कर रहा था। वो कौन था? बमुश्किल ही सारा के हलक से आवाज निकली थी। जवाबन शीश के मध्यम मगर शोला बार लहजे को वो सुन हो गई थी। उसने कभी शीश को ऐसे जुमले अदा करते नहीं सुना था। 2 घंटे गुजर चुके हैं, मगर अब तक उन दोनों की वापसी की कोई खबर नहीं। शम्स को अगर मालूम हो गया तो तुम्हारी भी खैर नहीं होगी। सिद्रा ने गसीले अंदाज में उसे मजीद दहलाया था, जो परेशान चेहरे के साथ टहल रही थी। आप मुझे और हौला हिलाकर बेदम कर दें, वो जलाकर बोली थी। तो क्या करूं, तुम्हारी तरह लेफ्ट राइट शुरू कर दूं? रात सर पर आ रही है, शम्स माहिर हैं, मगर किसी भी वक्त वापस आ सकते हैं। 2 बार चची ने काशी को भेजा है मोमो को बुलाने के लिए। मैंने कह दिया था उसके भाई से कि वो मेरे साथ प्रैक्टिस कर रही है टेस्ट की। वो मजीद झिल्लाई थी। आने दो आज जरा शाही को, सिद्रा बड़बड़ाई थी। तभी कॉल बेल की आवाज़ पर सारा लाउंज से भागी थी। हैरानी के साथ वो शान के पीछे आई थी, जो पागलों की तरह हंसता सोफे पर नीम दराज हो गया था। होंकों की तरह लोटपोट होते शान के इशारे पर सिद्रा के साथ वो भी पलटी थी। अगले ही पल उसका दिल उछलकर हलक में आ गया था, जब उसने बिगड़ते तेवरों के साथ आते शम्स को और उनके पीछे ही नमूदार होते शाहरुख और मोमो के लटके चेहरों को देखा था। कमरे के दरवाजे पर रुककर शम्स उन दोनों की तरफ पलटे थे, जो लाउंज में ही रुक गए थे। कमरे में आओ दोनों। उसीली नजरों से उन दोनों को देखते वो धाड़े थे, जिस पर पहले मोमो दहलकर अंदर गई थी, और उसके पीछे ही शम्स की नजरों से बचता शाहरुख। हुआ क्या है? सिद्रा ने पूछने की हिम्मत कर ली थी। ये दोनों बाहर आ जाएं तो तुम अंदर आ जाना, दे दूंगा सारे जवाब। उनके खूंखार लहजे पर सिद्रा का रंग उड़ गया था। दूसरी जानिब धमाके से दरवाजा बंद हो गया था, जबकि शान की रुकी हुई हंसी फिर स्टार्ट हो गई थी। ये कहाँ मिल गए इन दोनों को? तुम ही कुछ बता दो। हैरान परेशान खड़ी सारा ने शान से पूछा था। उसी होटल में डिनर के दौरान बड़े भाई ने रंगे हाथों पकड़ा है दोनों को। तुमने ही खबर दी होगी इन्हें। शुरू से फितने भरे हैं तुम्हारे अंदर। सिद्रा ने शान को लताड़ा था। मैंने कुछ नहीं किया। बड़े भाई खुद अपने दोस्तों के साथ इस होटल में पहुंच गए थे। अब ये और बात के डिनर करने वो मोमो और शाही की टेबल पर ही जा पहुंचे थे। तुम्हें ये सब कैसे मालूम? सारा ने दंग होकर पूछा था। बड़े भाई के साथ कैंडल लाइट डिनर करते हुए शाही ने मुझे मैसेज किया था, शान ने बताया था, जबकि वो बेसाख्ता मुस्कुराते हुए सिद्रा की तरफ मुतवज्जा हुई थी, जो कमरे के बंद दरवाजे से कुछ सुनने की कोशिश कर रही थी। आप पर कोई पाबंदी नहीं है, अंदर जा सकती हैं। लाउंज में आते शीश ने मुस्कुराती नजरों से सिद्रा को देखा था, ताकि इनका सारा गुस्सा मुझ पर उतर जाए। सिद्रा ने खुशमगी नजरों से उसे घूरा था। आप खुद अंदर चले जाएं, बड़े भाई का गुस्सा झाग की तरह बैठ जाएगा। शान ने मुस्कुराते शीश को मशवरा दिया था। मैं अंदर चला गया तो बहुत जूते पड़ेंगे शाही को।
صوفے پر بیٹھتے ہوئے اس نے ایک سرسری نگاہ سارا پر ڈالی تھی جب ان دروازے پر نظر جمائے گمسم بیٹھی تھی۔ پتہ نہیں وہ کتنی ڈانٹ ڈپٹ کر رہے ہوں گے۔ مومو نے رونا شروع کر دیا تو گھر بھر میں خبر ہو جائے گی دونوں نے کیا گل کھلایا ہے۔ سدرا پریشان ہوئی تھی۔ ایک تو آپ کے گھر کی زمین بڑی زرخیز ہے، ذرا سی بات پر گل کھل جاتے ہیں۔ سارا کلس کر بولی تھی۔ یہ ذرا سی بات ہے، سدرا نے اسے گرکا تھا۔ آپ کیوں پریشان ہو رہی ہیں؟ جن کی ہمت سے وہ دونوں گھر سے نکلے تھے انہیں فکر ہونے دیں۔ شیز کے بے نیاز لہجے پر سارا بل کھا کر رہ گئی تھی۔ سارا، اپنے سیل فون کا کیمرہ آن کر لو۔ یادگار مناظر محفوظ کرنے کے لیے شان ہدایت دیتا استقبال کے لیے اٹھ گیا تھا۔ سب سے پہلے مومو منہ سجائے باہر نکلی تھی جبکہ اس کے پیچھے باہر آتے شاہ رخ نے کیمرے سے بچتے ہوئے اس طرح چہرہ ہاتھ سے چھپانے کی کوشش کی جیسے باہر پورا میڈیا استقبال کے لیے کھڑا ہے۔ آپ اپنی ناکام ڈیٹ کے بارے میں کچھ کہنا پسند کریں گے؟ شان نے اپنے ہاتھ کا مائک اس کے سامنے کیا تھا۔ تم نے سوال نہیں کیا میرے بھائی، زخموں پر نمک چھڑکا ہے۔ تو جانتا ہے اس ڈیٹ نے مجھے شرم سے پانی پانی کر دیا، مگر میں کہنا چاہتا ہوں میرے عزیز ہم وطنوں، میرے دلاروں، کبھی خاندان کی لڑکی کو ڈیٹ پر مت لے جانا۔ تالیاں۔ شاہ رخ کی تقریر پر سارا نے اپنا سر پیٹ لیا تھا۔ کس جلوس سے خطاب کر رہے ہو؟ گردن توڑوں اس کی۔ بڑے سوال کر رہا ہے۔ بتاؤں تیرے کارنامے؟ روز رات کو باہر بائیک کو ریس دیتا ہے اور مرزا صاحب کی دلاری دوڑی چلی آتی ہے کھڑکی میں۔ مومن نے تلملا کر شان کو گھورا تھا۔ دیکھو ذرا، اب بھی شرمندہ نہیں؟ خبردار جو میرے شریف دیوروں پر الزام لگایا۔ سدرا نے اسے گرکا تھا۔ ارے کیوں شرمندہ ہو جاؤں؟ گن پوائنٹ پر کیا میں نے لوٹ لیا تمہارے شریف دیور کو؟ آپ کتنی شرمندہ ہوئی تھی جب میرے بھائی نے پکڑا تھا آپ کو ساحل سمندر پر گھوم رہی تھی اپنے میاں کے ساتھ۔ مومو کا میٹر فل گھوما ہوا تھا۔ ننکے کی چوٹ پر وہاں جاؤں گی جہاں میرے شوہر لے کر جائیں گے، اور تمہارے بھائی نے نہیں، ہم نے اسے پکڑا تھا اس ڈائن کے ساتھ۔ خبردار جو میرے سامنے زبان چلائی۔ سدرا تلملا ہی گئی تھی۔ بھابھی، آپ میرے بھائی کے ساتھ ساحل سمندر پر گھوم رہی تھی، کیا منہ دکھاؤں گا میں دنیا کو؟ شاہ رخ جذباتی ہوا تھا۔ یہ سوال تمہیں اس وقت اپنے لیے سوچنا چاہیے۔ شیز نے خوشمکی نظروں سے پہلے شاہ رخ کو اور پھر مومو کو دیکھا تھا۔ مومنا، یہ تو بتا دو تمہارا کینڈل لائٹ ڈنر کیسا رہا؟ اس نے جلی بھنی مومو کو چھیڑا تھا۔ چپ چاپ بیٹھے رہو چھوٹے بھائی، خواہ تپانے والی باتیں مت کیا کرو تم۔ وہ مزید تنک اٹھی تھی ان سب کے ہنسنے پر۔ بیٹا تو باہر نکل، تیری ہڈیاں ہی توڑوں گی، وہ بنا کر شاہ رخ پر چیخی تھی، مگر اگلے ہی پل شمس کی ابھرتی دھار پر گڑبڑا کر باہر بھاگی تھی۔ آج شہر کے اس مصروف ہوٹل میں کمپنی کے نیو برانڈ پروڈکٹ کا لانچ تھا۔ کمپنی کی مکمل آرگنائزیشن کے علاوہ بھی جو کراؤڈ وہاں موجود تھا، ان سب کے درمیان شان خود کو بہت انکمفرٹیبل محسوس کر رہا تھا۔ اس قسم کے ایونٹ میں شرکت کا پہلا اتفاق تھا، مگر شیز اسے بالکل نارمل اور پراعتماد دکھائی دے رہا تھا۔ شان کے لیے حیران کن تھا کہ وہ کس طرح اس بے باک اور گلیمر سے بھرپور ماحول میں مکس اپ ہو چکا ہے۔ بہت پروفیشنل انداز میں شیز نے پروڈکٹ کے حوالے سے آڈینس کو انفارمیشن ہلکی سی اسپیچ کی شکل میں پہنچائی تھی، اور اس کے بعد وہاں موجود پرنٹ میڈیا کی ایک بڑی تعداد کو فوٹو سیشن دیا تھا۔ اسی دوران شان نے بھی اپنے کیمرے میں اس کی کئی تصاویر قید کی تھی۔ ہوٹل میں بہت اعلیٰ قسم کی ریفریشمنٹ کا اہتمام کیا گیا تھا، مگر شان بس اب یہاں سے نکل کر آزادی کا سانس لینا چاہتا تھا، اس لیے شیز کے فارغ ہونے کا انتظار کر رہا تھا، جو پتہ نہیں کون کون سی شخصیات سے محو گفتگو رہا تھا۔ اس وقت وہ شیز کے ہمراہ ہی کمپنی کے مینیجر کے ساتھ موجود تھا۔ جب اسی کمپنی کے ایم ڈی حسن حیات ایک لیڈی کے ہمراہ آ گئے تھے۔ حیرت کا جھٹکا شان کو لگا جب اس عورت نے والہانہ انداز میں اپنا صفاک نازک ہاتھ شیز کے ہاتھ میں دے دیا تھا۔ ایم ڈی کو متعارف کروانے کی ضرورت نہیں پڑی تھی، وہ عورت خود ہی شروع ہو گئی تھی۔ کسی مشہور کمپنی کی وہ پروموشنل ماڈل تھی۔ بلا شبہ اس کا حسین چہرہ کسی بھی پروڈکٹ کو چار چاند لگانے والا تھا، مگر یہاں موجود دیگر خواتین کی طرح اس کے پاس بھی لباس کی بہت قلت تھی۔ خوف زدہ نظروں سے وہ شیز کو ہی دیکھ رہا تھا جو بہت توجہ سے اس عورت کی بات سن رہا تھا۔ I wish you become a top brand ambassador۔ اس عورت کی نظریں شیز کے چہرے سے ہٹنے کو تیار نہیں تھیں۔ It's your wish or innocent punish for me۔ شیز کے مسکراتے سوالیہ لہجے پر اس عورت کی بے ساختہ رسگولتی ہنسی بلند ہوئی تھی۔ بیزاری کے ساتھ شان دوسری جانب متوجہ رہا، مگر کان ان دونوں کی گفتگو پر ہی لگے تھے۔ کچھ چونک کر وہ شیز کی طرف متوجہ ہوا تھا جو اس عورت کی فرمائش پر ایکسکیوز لیتا اس کے ہمراہ وہاں سے جا رہا تھا۔ ناگواری کے ساتھ شان تعاقب میں جانے سے خود کو روک نہیں سکا تھا۔ جس جگہ وہ دونوں جا کر رکے تھے وہ بالکل رونق سے الگ تھلگ جگہ تھی۔ بڑھتے تجسس کے ساتھ شان صورت سے اس خالی ٹیبل کے گرد جا بیٹھا تھا جو ان دونوں سے کچھ فاصلے پر موجود تھی۔ عورت کی پشت شان کی طرف تھی، مگر شیز بخوبی شان کو دیکھ سکتا تھا۔ وہ عورت بہت بے تکلفی سے اپنی جس خواہش کا اظہار کر رہی تھی اسے سنتے سمجھتے شان کے 14 طبق روشن ہونے لگے تھے۔ دنگ نظروں سے وہ شیز کے پرسکون چہرے کو دیکھ رہا تھا جو بہت نرمی اور سلیقے سے اس عورت کی پیشکش کو انکار کر رہا تھا جسے بخوشی عورت نے قبول کیا تھا۔ وہ عورت اب سرسری دوستانہ انداز میں بولتی شیز کے ساتھ وہاں سے جا رہی تھی۔ اس عورت کی نظر بچا کر شیز نے
اس عورت کی نظر بچا کر شیش نے اسے پیچھے آنے کا اشارہ کیا تھا جو ٹیبل کے گرد ہی بیٹھا اسے گھور رہا تھا۔ مڈل اسکرین سے نظر ہٹا کر اس نے ایک بار پھر شان کو دیکھا تھا جو بہت خاموشی کے ساتھ اپنا سیل فون چیک کرنے میں مگن تھا۔ مجھے معلوم ہے کہ تم وہاں بور ہوئے ہوگے مگر یہ تمہاری خواہش تھی وہاں میرے ساتھ جانے کی، شیش نے کہا تھا۔ وہاں سب کیسا لگ رہا تھا تمہیں؟ اس کی مستقل خاموشی پر شیش نے سوال کیا تھا۔ ہیل، شان اتنا ہی بولا تھا۔ وہاں سب لوگ کیسے ہیں؟ فیک جواب آیا تھا۔ وہاں جو فیمیل ماڈل سین کے بارے میں کیا رائے ہے؟ شیش نے کچھ دلچسپی کے ساتھ مزید پوچھا تھا۔ آرٹیفیشل تھنگس، سیل فون پر ہی نظر جمائے شان بولا تھا۔ اور میرے بارے میں کیا کہو گے؟ شیش نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا تھا۔ میں چاہتا ہوں اس سوال کا جواب آپ خود دیں، شان نے سنجیدگی سے اسے دیکھا تھا۔ فیتھ فل، اس نے شان کی طرف دیکھتے ہوئے تائید چاہی تھی۔ کس کے ساتھ وفادار ہیں آپ؟ شان کے سوال نے اسے حیران کیا تھا۔ اپنے رب کے بعد ہر اس انسان کے ساتھ جو مجھ سے تعلق رکھتا ہے، یہاں تک کہ اپنی ویلیوز اور اپنے ضمیر کے ساتھ بھی۔ شان کے سوال پر وہ چند لمحے خاموشی کے بعد دوبارہ اس کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے اگر آپ اس کے ساتھ وفادار ہیں تو مجھے نہیں لگتا کہ زیادہ عرصے تک مزید رہ پائیں گے۔ شان کے لہجے میں ہلکا سا طنز نمایاں تھا۔ وہ ایک سمپل لڑکی ہے اور آپ کی دنیا اس تک محدود نہیں رہی ہے۔ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ آپ اس انتہا کے لبرل اور چمکتے دمکتے ماحول میں کس طرح ایڈجسٹ ہوئے ہیں۔ شان کے لہجے میں اب ناگواری کا عنصر تھا۔ پہلی بات تو یہ کہ تم سب نے مل کر مجھے اس فیلڈ میں جانے کے لیے فورس کیا تھا، اور دوسری بات یہ کہ صرف ذمہ داری پوری طرح نبھانے کے لیے مجھے اس ماحول کا حصہ بننا پڑتا ہے۔ میں جانتا ہوں وہ بالکل الگ دنیا ہے مگر مصنوعی۔ میری ایڈجسٹمنٹ بس کچھ وقت کے لیے اس دنیا میں ہوتی ہے۔ اور تیسری اور آخری بات یہ کہ مجھ سے بات کرتے ہوئے دوبارہ اس سمپل لڑکی کا ذکر درمیان میں مت لانا۔ شیش کے سنجیدہ لہجے پر شان نے بغور اسے دیکھا تھا۔ اسٹڈی میں داخل ہوتے ہوئے اس نے اپنی طرف متوجہ ہوتے عاطف کو دیکھا تھا۔ تشریف لے آئیں آپ، اپنی ضد میں کلاس کا تو بیک آؤٹ کر رکھا ہے آپ نے۔ مسکراتی نظروں سے اس نے سارا کے بہت سنجیدہ چہرے کو دیکھا تھا جو کچھ فاصلے پر کرسی پر بیٹھ رہی تھی۔ مجھے نہیں سمجھ آتا میں کس طرح تمہیں سمجھاؤں سارا، تمہاری ناراضی بے وجہ ہے۔ وہ دل چھو کر بولا تھا۔ میں ناراض نہیں ہوں آپ سے، آپ کی زندگی ہے، آپ اس میں کس کو شامل کرتے ہیں یہ فیصلہ بھی آپ بہتر کر سکتے ہیں۔ مجھے تو بس اس بات کا افسوس رہے گا کہ آپ جیسا اچھا انسان ایک ایسے دل سے محروم ہی رہے گا جسے آپ کی کوئی خامی کوئی برائی کبھی نظر نہیں آ سکتی۔ مگر مجھے امید ہے کہ آپ اپنی شریک سفر کے ساتھ اچھی زندگی گزاریں گے کسی بھی سنگین غلطی کے باوجود۔ اس کے مدھم گہرے لہجے پر عاطف کچھ بول نہیں سکا تھا۔ میں آپ سے یہ کہنے آئی تھی کہ آپ ہمیں کچھ دن کا گیپ دے دیں، زینب کی والدہ بیمار ہیں اور اس دوران ہم پریکٹس کرتے رہیں گے۔ کیسی طبیعت ہے اب زینب کی والدہ کی؟ عاطف نے پوچھا تھا۔ وہ ہارٹ پیشنٹ ہیں، ابھی ان کی طبیعت بہتر نہیں ہے، انشاءاللہ کچھ دن میں بہتر ہو جائیں گی وہ۔ بولتے ہوئے وہ اپنی جگہ سے اٹھ گئی تھی۔ ٹھیک ہے پھر زینب کے آنے پر کلاسز سٹارٹ کریں گے، مگر اس سے کہہ دینا کہ کوشش کرے کہ پریکٹس نہ رکے۔ عاطف کی ہدایت پر وہ اس بات میں سر ہلا کر دروازے کی سمت بڑھی تھی، پھر یکدم ہی پلٹ کر رکی تھی۔ میں اس گھر میں رہوں گی یا نہ رہوں، مگر میں نے ٹھان لیا ہے زینب کو اسی گھر میں آپ کے خاندان کے درمیان ہمیشہ کے لیے لاؤں گی۔ اس کے اچانک سنجیدگی سے کہنے پر عاطف خاموشی سے اسے دیکھ کر رہ گیا تھا۔ اس کے لیے آپ جیسا کوئی دوسرا تو نہیں ہو سکتا، مگر اس گھر میں بہت اچھے انسانوں کی کمی نہیں ہے۔ بولتے ہوئے سارا نے اسے بغور دیکھا تھا جس کے چہرے پر ایک رنگ آ کر گزر گیا تھا۔ کچھ بھی کہے بغیر وہ مکمل کمپیوٹر کی روشن اسکرین کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ کچھ چونک کر رکتے ہوئے اس نے ڈرائنگ روم میں جھانکا تھا جہاں شان جوتوں سمیت صوفے پر دراز چھت پر لٹکے روشن فانوس کو تک رہا تھا۔ کچھ کی سوچ میں گم ہو لگتا ہے وہاں اچھا وقت نہیں گزرا، سارا کی مسکراتی آواز پر وہ اٹھ کر بیٹھ گیا تھا۔ مجھے تو معلوم ہی نہیں ہوا کہ تم کب واپس آئے، ذرا بتاؤ مجھے کہ وہاں کتنی خواتین فریفتہ ہوئی ہیں تم پر، سارا نے مسکراتے ہوئے کہا تھا مگر جواباً اس کی خاموش سنجیدہ نظروں پر بولتی تھی۔ میں نے کچھ پوچھا ہے تم سے؟ ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ یہ دیکھ رہا ہوں کہ کیا واقعی تم دنیا کی احمق ترین لڑکی ہو؟ شان کے عجیب سے لہجے پر وہ دنگ ہوئی تھی۔ یہ کیوں کہہ رہے ہو تمہیں یہ بتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ بولتے ہوئے وہ صوفے سے اٹھ گیا تھا۔ مجھ سے کھل کر بات کیے بغیر تم یہاں سے نہیں جا سکتے، اسے روکتے وہ قطعی لہجے میں بولی تھی۔ گیٹ لاک کرنے کے بعد اندر آتے ہوئے وہ چونک اٹھا تھا۔ لاؤنج میں موجود سارا اپنی جگہ سے اٹھتی مکمل اس کی طرف متوجہ تھی جو اسے نظر انداز کرتا لاؤنج سے گزرتا چلا گیا تھا۔ دوسری جانب وہ جو سلگتی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی ایک فیصلہ کرتی تیز قدموں کے ساتھ اس کے پیچھے ہی کچن کی طرف گئی تھی۔ عقب میں اس کی موجودگی کا یقین ہونے کے باوجود شیش نے بہت اطمینان کے ساتھ پانی کا گلاس ختم کیا اور پھر اس کی سمت پلٹا تھا جو شعلہ بار نظروں سے اسے دیکھتی مقابل آ رکی تھی۔ اب تک کتنی تعداد ہو چکی ہے ان پرستاروں کی جو تمہاری قربت کے لیے بے قرار ہیں؟ اس کے زہر خون لہجے پر بس ایک پل کے لیے شیش کے چہرے کا رنگ بدلا تھا۔ ان پرستاروں میں کیا تم بھی شامل ہونا چاہتی ہو؟ سرد لہجے میں پوچھتا وہ چپتی نگاہوں سے اس کے آگ کی طرح تپتے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ راستے میں اگر کوئی چمکتی چیز پڑی ہو تو کئی لوگ اسے دیکھنے کے لیے رک بھی جاتے ہیں اور ان کی تعداد اور شمار یاد کرنے کا وقت نہیں ہے میرے پاس، وہ تلخ لہجے میں بولا تھا۔ اس راستے تک خود
پہنچے ہو تم اپنی نمائش کے لیے، وہ کاٹدار لہجے میں بولی تھی، اور تب تک وہاں پڑا رہوں گا جب تک تم اپنی زبان سے اس راستے سے واپس آنے کے لیے نہیں کہو گی۔ بچے لہجے میں بولتا وہ اس کے سامنے سے ہٹ گیا تھا جب سارا نے سورج سے اسے روکا تھا، جبکہ وہ بھی سورج سے اس کا ہاتھ اپنے بازو سے الگ ہٹا گیا تھا۔ جس پر تھوک دیا جائے اس پر اپنے لیے فیصلے نہیں مانگے جاتے۔ شیش شاہ نواز، تمہیں عیاشیوں سے روک کر میں اپنی ذات پر مزید کسی الزام کی سیاہی نہیں لیپ سکتی، وہ انگارے چباتی بولی تھی۔ مجھے عیاشیوں کا طعنہ دوبارہ مت دینا، وہ بگڑے تیوروں کے ساتھ بولا تھا۔ کیوں، برا لگ رہا ہے تمہیں؟ وہ تلخ سی مسکراہٹ کے ساتھ پوچھ رہی تھی۔ اس وقت کیسا لگ رہا تھا جب وہ عورت تمہیں آفر کر رہی تھی؟ کس چیز نے روک لیے تھے تمہارے قدم؟ اس کا لہجہ زہر سے تر تھا۔ نہیں رکتے میرے قدم مگر اس عورت کی جگہ تم ہوتی۔ وہ سرد لہجے میں اسے بھڑکتی آگ کے شعلوں میں دھکیل گیا تھا۔ اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب اس کا ہاتھ اٹھا۔ ہوش تب آیا جب وہ سورج سے اس کا ہاتھ اپنے چہرے تک پہنچنے سے پہلے ہی روک چکا تھا۔ کیوں برداشت نہیں ہوا؟ اس کا ہاتھ اپنی گرفت میں جکڑے وہ اس کی خون خوار نگاہوں میں دیکھ رہا تھا۔ تمہاری زبان کے نشتر نہیں روک سکتا مگر ہاتھ روکنے کا حق ہے مجھے۔ ہاتھ چھوڑ دو میرا، غصے کی شدت سے کانپتی وہ غورائی تھی۔ میرا ہاتھ لگانا تم سے برداشت نہیں ہوتا۔ مجھ سے پوچھو کس طرح میں نے برداشت کیا تھا جب تمہارے نام نہاد آشش بھائی نے میری نظروں کے سامنے تمہارے چہرے کو چھوا تھا۔ سرخ چہرے کے ساتھ وہ بول رہا تھا۔ میرے روپے لیتے ہوئے تمہیں شرم آتی ہے مگر اس کے دیے ہوئے روپے تم اپنے پاس سنبھال کر رکھتی ہو۔ مجھ سے کوئی فرمائش کرتے ہوئے تمہاری زبان رکتی ہے مگر وہ بغیر کہے تمہاری ہر فرمائش پوری کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہے۔ کیوں؟ شدید اشتعال میں شیش نے کچھ اس طرح اس کا ہاتھ چھوڑا تاکہ وہ لٹے کی مانند سفید چہرے کے ساتھ لڑکھڑا کر کاؤنٹر سے جا ٹکرائی تھی۔ تمہارا اعتبار کھو دینے کے بعد مجھے اب موت کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، دھندلائی آنکھوں کے ساتھ وہ کانپتی آواز میں بولی تھی۔ دوسری جانب اس کے خطرناک ارادوں کو بھانپتے ہی شیش برقی رفتاری سے اس تک پہنچا تھا اور اس کی مزاحمت کے باوجود چند سیکنڈوں میں ہی تیز دھار چھری اپنے قبضے میں لے کر دور پھینک دی تھی۔ اگر دوبارہ تم نے خود کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو اتنا یاد رکھنا کہ تمہاری سوچ سے بھی زیادہ نقصان میں اپنے ہاتھوں سے خود کو پہنچا دوں گا۔ سنا تم نے؟ شدید غصیلے انداز میں وہ اسے وارن کر رہا تھا جو ایک دم پلٹ کر بھاگتی کچن سے نکل گئی تھی۔ شیش کو کچھ وقت لگا تھا اپنے خطا ہو جانے والے اوسان پر قابو پانے میں۔ گہری سانس لے کر چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے وہ رک کر شان کی طرف متوجہ ہوا تھا جو کچھ شرمندگی اور کچھ سہمے تاثرات چہرے پر سجائے قریب آ رکا تھا۔ مجھے آپ سے بس یہ کہنا ہے کہ مجھے بالکل افسوس نہیں کہ میں سارا سے کچھ نہیں چھپا سکا، ویسے بھی اس طرح اب میں بھی نہیں چاہتا کہ آپ اس فیلڈ میں کوئی تعلق رکھیں۔ خفا زدہ نظروں سے شیش کو دیکھتے وہ ڈٹائی سے بولا تھا۔ ٹھیک ہے پھر اسے جا کر یہ بھی بتا دینا کہ میں آج اور اسی وقت خود کو ہمیشہ کے لیے اس فیلڈ سے الگ کر چکا ہوں، وہ گہری سنجیدگی کے ساتھ بولا تھا۔ زبردست فیصلہ ہے آپ کا، میں بھی جا کر سارا کو یہ خوشخبری سنا دوں۔ خوشی سے کھلتے چہرے کے ساتھ شان بےتاب ہوا تھا۔ ضرور سنانا اسے یہ خوشخبری، اتنی جلدی کس بات کی ہے؟ بہت نرم لہجے میں شیش نے یہ کہا تھا اور اگلے ہی پل اس کا زوردار مکہ شان کے چہرے سے ٹکراتا اسے زمین بوس کر گیا تھا۔